الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير صدق اللہ العظیم۔ حضرات، آج شریعت انفارمیشن کی 650ویں نشست ہے اور یہ منعقد ہو رہی ہے جامع مسجد عالیہ گلف فاؤنڈری کے کانفرنس ہال۔ جیسے کہ آپ واقف ہیں، 21 نومبر 2016 آج پیر کا دن مطابق 20 صفر 1438 ہجری، اور آپ کے جانے پہچانے مفتی محمد عرفان قاسمی صاحب، جن کے تعارف کی ضرورت اس وجہ سے نہیں ہے کہ انہوں نے اب تک ہمیں کئی عنوانات سے مخاطب کیا ہے، اور یہ مخاطبت والہانہ طور پر ہوتی ہے۔ اللہ انہیں جزائے خیر دے۔ اور انہوں نے آج کا جو عنوان پسند کیا ہے وہ درس قرآن مجید، وراثت کی تقسیم اور ہمارا معاشرہ۔ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ وراثت کی تقسیم کا مسئلہ بڑا نازک ہوتا ہے، اس وجہ سے کہ بعض لوگوں میں غلط فہمیاں ہوتی ہیں کہ ان کو حقوق مارے جا رہے ہیں، اور بعض لوگ عمداً باوجود اس کے کہ وہ متشرع ہوتے ہیں، شرع کے پابند ہوتے ہیں، درس تدریس سے کام لیتے ہیں، لیکن جب خود کا معاملہ آتا ہے تو طرح طرح کے تعویلات کے ذریعے سے دوسروں کے حقوق کو متاثر کر جاتے ہیں۔ یہ ہمارے پیشے وکالت میں ایک عام تجربے کی بات ہے۔ حد یہ ہے مفتی صاحب کہ آپ تعجب کریں گے سن کے کہ ایک ایسے کیس میں سابقہ پڑا مجھے جس میں متوفی کے ورثہ جب آئے، بیٹا بیٹی بیوہ بہن ماں باپ کون تھے مجھے یاد نہیں ہے، بہرحال جو آئے کہ اپنے اپنے حقوق منوا لیں گے ہم سے، تو اس میں جو ہے باوجود اس کے کہ جو حقدار تھے وہ تو آ کے بیٹھ گئے اور اپنا اپنا حق مطالبہ کرنے لگے، تو ایک صاحب نے زائد مطالبہ یہ کہہ کے کیا کہ صاحب وہ جو فوت ہوئے ہیں ان کے آخری ایام میں میرے 2.5 لاکھ روپے خرچ ہوئے ہیں، یعنی وہ بھی ایک حقدار بن گئے، دواخانہ بھی ایک حقدار بن گیا کہ 2.5 لاکھ روپے وہاں دیے اور یہ 2.5 لاکھ روپے وصول کرا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ جو دیے تھے وہ کیا نیت سے دیے تھے، خدمت کی نیت سے دیے تھے، کیا نیت سے دیے تھے پتہ نہیں، اور کیا وہ قابل واپسی بھی ہیں کیا، اور پھر قابل واپسی ہیں تو پھر کیا ترکے پہ بار ڈالا جا سکتا ہے؟ آپ کو مفتی صاحب بتائیں گے۔ سب سے پہلا جو حصہ ادا کرنا ہوتا ہے وہ بیوی کے مہر کا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے یہ ہوتا ہے کہ قرض ادا ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ بتائیں گے وراثت۔ میں اس میں زیادہ جانا نہیں چاہتا، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کس قدر نازک مسئلہ ہے، اور شاید ہی کوئی ایسا فرد ہو جس کے اہل خاندان نہ ہو یا تنہا زندگی گزار رہا ہوں گے بھی تو 1%، 2%، 5%، اس سے بڑھ کے ہر کسی کو جو ہے وراثت کی تقسیم سے سابقہ پڑتا ہے، اور وراثت کی تقسیم میں پھر اس طریقے کا عمل ہے کہ اللہ کا شرعی قانون جو بھی ہے قرآن مجید کے تحت ہوتا ہے، اور اس کے اوپر پرسنل اللہ کی باتیں جو چل رہی ہیں آپ کے سامنے ہیں۔ اور یہ بھی آپ نہ بھولیے کہ ہندو لا میں بالکل
وراثت کی تقسیم کا الگ طریقہ تھا. جوائنٹ فیملی کہتے ہیں. باپ تنہا مالک ہے, 10 کروڑ 5 لاکھ 1 لاکھ کسی کا بھی. بیٹا پیدا ہوتے ہی اس کی آدھی حق بیٹے کے حق میں ہو جاتی تھی. اب وہ قوانین نہیں تھے تو دستور ہند نے جب قانون بنانے کے لیے کہا. دستور اور قانون میں فرق یہ ہے کہ دستور پورے ملک کے لیے ایک دفعہ بن جاتا ہے اور اس کے تحت مختلف شعبوں میں قوانین بنتے ہیں. تعلیمات میں قوانین بنتے ہیں, کھیتی باڑی کے قوانین بنتے ہیں, اسی طریقے سے مذہبی قوانین کے لیے, بہرحال ملازمت کے لیے سب ہر قسم کے قوانین بنتے ہیں. تو قانون نہیں تھا تو جو ہے اب انڈین سکسیشن ایکٹ لایا گیا ہندو لاء کے لیے, اور اب اس کی تفصیل میں جانا تو بیکار ہے. لیکن میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ شرعی قانون 1400 سال سے جو قائم ہے وراثت کی تقسیم کا, وہ آج تک بھی کامیابی کے ساتھ چل رہا ہے, الا اس کے کہ بدنیتی سے لوگ اس پر عمل نہ کریں اور اپنے آپ کو زیادہ حقدار بتائیں اور زیادہ حصہ لینے کی کوشش کریں. میں آپ سے زیادہ وقت نہیں لینا چاہوں گا کیونکہ مغرب کی نماز کا وقت قریب رہتا ہے اور 5:40 کو ختم کر دینا پڑتا ہے. میں صرف اتنا ہی کہتے ہوئے کہ اقبال ایک دائی انقلاب کے عنوان سے چہارشنبے کا جو خطاب ہے جناب ایاز شیخ صاحب مخاطب کر رہے ہیں, اور آپ جانتے ہیں ان کی صلاحیتوں کو. وہ آل انڈیا اسکالر ہیں ایاز شیخ صاحب اقبال کے, اور ہمیں 3-4 مہینے میں ایک مرتبہ موقع دیتے ہیں. تو اتنا اہم عنوان دیا ہے انہوں نے, اقبال ایک دائی انقلاب, عام شاعروں کے سے نہیں بلکہ ایک انقلابی شاعر. تو ضرور شرکت فرمائیے اثر میں اسی مقام پر. آج کی اس محفل کا آغاز ہماری مسجد کے پیش امام حافظ محمد برکت اللہ صاحب کی خوش الہان قرات سے ہوا ہے. سماعت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وقال تعالى في موضع آخر وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنها نصف العلم او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے. ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے. دنیا کو دیا پیغام سکو انسانوں کے رخ موڑ دیے. اس محسن اعظم نے الیاس کیا کیا نہ دیا انسانوں کو. دستور دیا منشور دیا کئی راہیں دی کئی موڑ دیے. محترم گرامی قدر حاضرین کرام، جیسا کہ گزشتہ پیر کو میں نے آپ حضرات کے سامنے وعدہ کیا تھا کہ آئندہ وراثت کی تقسیم اور ہمارے معاشرے کے عنوان پر کچھ دیر آپ کے سامنے گفتگو کروں گا، اسی مناسبت سے حاضر ہوا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا فرمائیں
کہ اللہ رب العزت جو باتیں کہی جا رہی ہے ہم سب کے لیے فائدے مند ثابت ہو اور اس سے امت کو نفع ہو۔ وراثت یہ بہت اہمیت کے حامل اس کے مسائل ہیں۔ آپ اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے دیگر جتنے احکامات ہیں ان تمام احکامات کو اجمالاً نازل فرمایا ہے اور تفصیل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے فرمائی ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ان کا تذکرہ اجمالاً فرمایا ہے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے ذریعے سے، اپنے عمل کے ذریعے سے، اپنے قول کے ذریعے سے، اور صحابہ کرام نے اپنے عمل کے ذریعے سے امت کو اس کی تفصیلات بتلائی ہیں۔ لیکن علم میراث وہ واحد علم ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے تمام جزئیات کو خود اللہ رب العزت نے بیان فرمائے، اور اس سلسلے میں اتنے واضح احکامات ہیں کہ آج ہم معاشرے کے اندر کبھی جب میراث کی تقسیم آتی ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ فلاں کو اتنا حصہ زیادہ دے دیا جائے، فلاں کے حصے سے اتنا کم کر دیا جائے، ہمارے اختیار میں نہیں ہے، اس لیے کہ قانون بنانے والی ذات اللہ رب العزت نے اس کے ایک ایک جز سے امت کو آگاہی فرمائی ہے، اور آج اللہ رب العزت کا یہ بیان کردہ علم میراث جو ہے علماء اکرام کے پاس جب لوگ جاتے ہیں تو وہی قرآن مجید کی آیتوں کے ذیل میں جو احکامات درج ہوتے ہیں انہی کو بتایا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علم میراث کی اہمیت بتلاتے ہوئے ارشاد فرمایا، تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنها نصف العلم، کہ علم فرائض سیکھو اور لوگوں کو سکھلاؤ، اس لیے کہ یہ آدھا علم ہے۔ آدھا علم کا کیا مطلب ہے؟ تو علماء اکرام نے اس کی مختلف توجیحات فرمائی ہیں، ان میں سے تین توجیحات یہ ہیں کہ دیگر جتنے احکامات ہیں ان کا تعلق ہماری زندگی سے ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، شادی بیاہ ہے، جتنے احکامات ہیں اس کا تعلق زندگی سے ہیں، اور علم میراث کا جو تعلق ہے وہ موت سے ہے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آدھا علم فرمایا ہے۔ بعض علماء کرام نے اس کی یہ توجیہ فرمائی ہے۔ دوسری توجیہ بعض علماء کرام نے فرمائی ہے کہ ایک ہوتا ہے ملک اختیاری طور پر اور ایک ہوتا ہے غیر اختیاری طور پر۔ آپ کسی کو گفٹ کر رہے ہیں، کوئی چیز خرید رہے ہیں، اور اس کے علاوہ مختلف ہم آپس میں ایک دوسرے کے درمیان مال کو تبادلہ کر رہے ہوتے ہیں، ان میں ہمارے اختیار کو دخل حاصل ہوتا ہے، لیکن وراثت ایک ایسا مال ہے جو ہم غیر اختیاری طور پر بھی ہم اس کے مالک ہو جاتے ہیں۔ اس اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آدھا علم کہا ہے۔ بعض علماء کرام نے اس کی توجیہ یوں فرمائی ہے، بعض نے فرمایا ہے کہ یہ احد القسمین کے قبیل سے ہے، مطلب دو قسموں کو ذکر کرنا ہے، اگرچہ کہ ایک اس میں بڑا ہوا ہے، جیسے مثال کے طور پر انڈیا اور نیپال ہے، یہ دو الگ الگ ملک ہونے کی حیثیت سے دو قسمیں ہیں، حالانکہ نیپال کا مقابلہ ہندوستان کے سامنے بالکل بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ہندوستان ایک عظیم الشان ملک ہے، نیپال اس کے سامنے بالکل حقیر سا ملک ہے، لیکن دونوں ملکوں کے اعتبار سے جب بحث کریں گے تو دو ملکوں کا الگ الگ تذکرہ کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے علم میراث ایک الگ علم ہے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آدھا علم فرمایا ہے۔ اور پھر میراث کہتے کس کو ہیں؟ میت کے چھوڑے ہوئے مال کو میراث کہا جاتا ہے، اسی کو ترکہ کہتے ہیں، اور عربی میں ترکے سے متعلق جو حقوق واجب ہوتے ہیں علماء کرام نے فرمایا ہے کہ 4 حقوق ترتیب وار متعلق ہوتے ہیں۔ قال علماؤنا رحمهم اللہ تعالی تتعلق بطریقۃ المیت حقوق 4 مرتبۃ۔ ہمارے علماء کرام نے فرمایا، ہمارے علماء کرام سے مراد امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد رحمہ
رحمہم اللہ نے فرمایا ہے کہ میت کے چھوڑے ہوئے مال سے 4 حقوق ترتیب وار ادا کرنا پڑتا ہے، متعلق ہوتے ہیں۔ نمبر 1، الاول یبدأ بتکفینہ وتجہیزہ من غیر تبذیر وتقتیر، کہ افراط اور تفریط کے بغیر میت کی تجہیز و تکفین کی جائے گی، یعنی میت کے لیے سب سے پہلے آرام گاہ جو قبر ہوتی ہے اس کے لیے ہمیں مصارف ادا کرنا پڑتے ہیں، اور کفن کے لیے اس کے علاوہ غسل دینے والے کو اگر ہم غسال لے آ رہے ہیں، ہمارے معاشرے کی بہت بڑی یہ ناقبت اندیشی ہے کہ ہم اپنے مرحومین کو اپنے ہاتھوں سے نہلا نہیں سکتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے ہماری، ہم اپنے مرحومین کو ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ کس طریقے سے نہلایا جائے گا، کس طریقے سے انہیں کفن دیا جائے گا۔ ہم جاتے ہیں غسال کو لے آتے ہیں اور وہ سنت کے مطابق کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں ان کو اس کا مطلب نہیں ہوتا ہے، یہ الگ موضوع ہو جائے گا۔ خیر، سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم میت کے متعلق جو امور ہوتے ہیں، ان کی قبر ہوتی ہے اور اسی طریقے سے کفن ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد غسل دینے کے لیے اگر ہم غسال کا انتظام کر رہے ہیں تو اس کی اجرت ہوتی ہے، اور اس میں اسراف سے بھی کام نہیں لیا جائے گا اور بخیلی سے بھی کام نہیں لیا جائے گا۔ اسراف سے مراد یہ ہے کہ اب بہت سی جگہوں پر بہت سارے رسوم و رواج آ گئے ہیں، کہیں پر جو نماز پڑھانے والا ہوتا ہے اس کے لیے الگ مصلی کا انتظام کیا جاتا ہے، اس کے لیے الگ کپڑا بچھایا جاتا ہے، یہ سب اسراف کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ دوسرا، نہ اس کے اندر بخیلی سے کام لیا جائے گا، یعنی جو مسنون کفن ہے وہ کفن خرید کر میت ہی کے مال سے خرید کر اس کو کفنایا جائے گا۔ اس میں اگر 3 کپڑے مرد کے لیے اور 5 کپڑے عورت کے لیے ہیں تو یہ مسنون کفن ہیں، اس میں کمی نہیں کی جائے گی، اس میں کمی بالکل بھی نہیں کی جائے گی۔ یہ سب سے پہلا حق ہے میت کے ترکے سے۔ دوسرا جو حق ہے وہ پھر اس کے بعد اس تجہیز و تکفین کے بعد جتنا مال بچ جائے گا ان تمام مال سے میت کے قرضے ادا کیے جائیں گے، اور قرضوں کے اندر بیوی کا جو مہر ہے اگر شوہر نے ادا نہیں کیا ہے تو وہ بھی قرضے کے اندر داخل ہے، اس کو بھی ادا کیا جائے گا۔ عام طور پر ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی شوہر کا انتقال ہوتا ہے اور اس کو کفن غسل دے دیا جاتا ہے، کفنا لیا جاتا ہے، اور میت کو گھر سے ودا کیا جا رہا ہوتا ہے، اس وقت آخری دیدار کرانے کے لیے جب بیوی کو لایا جاتا ہے تو معاشرے میں ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے افراد اس وقت بیوی سے زبردستی کرواتے ہیں کہ اپنا مہر معاف کرا دو۔ اگر اس نے راضی ہوئے بغیر، ایک تو جذبات میں ہوتی ہیں، ایک غم کی حالت میں ہوتی ہیں، اور پھر اتنے لوگوں کے سامنے معاف کرانے کا ایک دباؤ اس کے اوپر ہوتا ہے، اگر اس دباؤ کے نتیجے میں اگر اس نے معاف کر دیا، اگر کہہ دیا ہے، پھر بھی وہ معاف نہیں ہوگا۔ اگر بعد میں وہ مطالبہ کرتی ہے تو اس کے ترکے میں سے اس کا مہر ادا کر دیا جائے گا۔ تیسرے نمبر پر پھر اگر قرضے ادا کر دینے کے بعد بھی اگر مال بچا ہے تو اس مال کے 1/3 حصے میں سے میت کی اگر کوئی جائز وصیت ہے تو اس وصیت کو پورا کیا جائے گا۔ اگر وصیت نہیں کی ہے تو پھر اب ایسی صورت میں جتنا مال بچا ہے، وصیت ادا کرنے کے بعد بھی مال جو بچا ہے، یا وصیت نہیں کی تھی تو جو مال بچا ہے، یہ مال میت کے ورثاء کے درمیان کتاب اللہ، سنت رسول اللہ اور اجماع امت کے مطابق تقسیم ہوگا۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں 12 ایسے افراد ہیں جن کے حصے متعین فرما دیے ہیں، ان کو اصحاب فرائض کہا جاتا ہے۔ اصحاب الفرائض وهم الذین لهم سہام مقدرۃ فی کتاب اللہ تعالی، یہ وہ لوگ ہیں جن کے حصے اللہ کی کتاب میں یعنی قرآن مجید میں متعین ہیں، مقدر ہیں، اور ان میں جو تعداد ہے یہ 12 میں 8 خواتین میں سے ہیں، 4 مرد حضرات میں سے ہیں۔ جو مرد حضرات میں سے ہیں وہ باپ ہے، دادا ہے، اخیافی بھائی ہے اور شوہر ہے، یہ 4 ہیں۔ اور عورتوں میں سے جو ہیں وہ بیوی ہے، بیٹی ہے، پوتی ہے، حقیقی بہن ہے، اللاتی بہن ہے، اخیافی بہن ہے، اور ماں ہے، دادی ہے۔ یہ جو 8
عورتوں میں سے اور 4 مردوں میں سے ہیں، ان کا حصہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں متعین فرما دیا ہے۔ اب اس کے مطابق تقسیم عمل میں آئے گی۔ میں نے ابتدا میں جو قرآن مجید کی آیت تلاوت کی ہے اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ مردوں میں سے بھی اور عورتوں میں سے بھی اللہ رب العزت نے ان کے والدین، جو والدین نے ترکہ چھوڑا ہے ان میں سے ان کا حصہ ہے، اور اسی طریقے سے رشتہ داروں نے جو ترکہ چھوڑا ہے ان میں ان کا حصہ ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہوا کہ زمانے جاہلیت میں دستور یہ تھا کہ اگر مرنے والے کی ایسی اولاد نہ ہوتی جن کو گھوڑ سواری کرنا نہ آتا ہو، وہ لوگ یہ تقسیم میراث ان لوگوں کے لیے کرتے تھے مرنے والے کی اولاد میں سے جن کو گھوڑ سواری آتی ہو اور وہ سامنے والے کا مال غنیمت گھوڑ سواری کے گھوڑے کے اوپر سوار ہو کر اس کا مال غنیمت حاصل کر سکتا ہو۔ چنانچہ حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، انہوں نے وارثین میں ایک نابالغ لڑکا، 2 لڑکیاں اور بیوی کو چھوڑا تھا۔ جیسے ہی ان کا انتقال ہوا تو زمانے جاہلیت کے دستور کے مطابق اس مال پر ان کے 2 چچا زاد بھائیوں نے قبضہ کر لیا۔ جب 2 چچا زاد بھائیوں نے قبضہ کر لیا تو حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ محترمہ نے ان دونوں چچا زاد بھائیوں سے یہ کہا کہ تم میری لڑکیوں سے نکاح کر لو، تو ان لوگوں نے نکاح کرنے سے بھی انکار کر دیا۔ تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور آ کر عرض کرنے لگی کہ اللہ کے رسول، میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، 2 لڑکیاں اور 1 لڑکا جو نابالغ ہے اس کو انہوں نے ترکے میں وارثین میں چھوڑا ہے، اور مجھے بھی کوئی ترکہ نہیں مل رہا ہے، اس سلسلے میں آپ کوئی فیصلہ فرما دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توقف فرمایا، اور اللہ رب العزت کو یہ یقین اور اطمینان حاصل تھا کہ اللہ رب العزت ضرور اس سلسلے میں کوئی نہ کوئی ہدایت دے گا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی جس میں اللہ رب العزت نے مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی حصہ متعین فرمایا ہے، اور پھر اس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ کو بلا کر 8واں حصہ ان کو دیا، پھر جو کچھ بچا تھا ان میں سے آدھا لڑکے کو دیا، پھر وہ جو آدھا تھا اس میں سے 2 حصے کر کے آپ نے 2 لڑکیوں کو دے دیے۔ اس طریقے سے آپ نے تقسیم عمل میں لائی، اور پھر اللہ رب العزت نے پورا 1 رکوع تقسیم میراث کے سلسلے میں نازل فرمایا جس میں سے ہر ایک کا کیا کیا حصہ ہوتا ہے، کب ہوتا ہے، اس کی پوری تفصیل آگاہی فرما دی۔ آج یہ ہوتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر، جب والد انتقال کرتے ہیں تو عام طور پر ہماری جو بہنیں ہوتی ہیں وہ شادی بیاہ کر کے دوسرے گھروں میں چلی جاتی ہیں، جو والد کی پراپرٹی ہوتی ہے یا والد کا بنایا ہوا جو مکان ہوتا ہے اس میں ہمارے اس والد کے لڑکے تو موجود ہوتے ہیں، بہنیں چونکہ وہ دوسرے گھر چلے جاتی ہے وہ موجود نہیں ہوتی ہیں۔ تو کئی دنوں تک ہم سب سے پہلے یہ ہے کہ تقسیم میراث کی تقسیم عمل میں ہی نہیں لاتے ہیں۔ جب کوئی بہن مطالبہ کرتی ہے کہ مجھے اپنے والد کے ترکے میں سے مجھے حصہ چاہیے تو ہم ان کے سامنے جذبات کے اندر آ کے بات کرنے لگتے ہیں کہ تمہیں میراث چاہیے یا بھائی چاہیے۔ اور اسی طریقے سے بہت سارے افراد ایسے ہوتے ہیں جو اپنی بہنوں کو ان کا جتنا حصہ ہوتا ہے ان میں سے ایک چند روپیہ ان کے ہاتھ میں تھما کر ان کی بولتی بند کرا دیتے ہیں، اور بیچاریوں کو یہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ ہمارے لیے کتنا حصہ بنتا ہے اور کتنا ان کو دینا چاہیے۔ وہ جتنا بھی دیے نہ دینے سے بہتر ہے سمجھ کر جو ہے وہ رکھ لیتے ہیں۔ اس طریقے سے ایک پورے معاشرے کے اندر، اور خاص طور پر یہ معاشرے کے اندر یہ وبا کہاں سے آئی ہے، ہمارا غیر مسلموں کے ساتھ اختلاط ہے۔ تو غیر مسلموں کے یہاں یہ طریقہ ہے کہ ان کے گھر سے جب لڑکی جدا ہوتی ہے دوسرے گھر جاتی ہے تو جہیز کے نام پر جو کچھ دے دیا جاتا ہے وہ لڑکی کا ہو جاتا ہے، پھر والد کے انتقال کے بعد اس کو نہیں ملتا ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے ہمارے مسلم معاشرے کے اندر بھی یہ وبا موجود ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے اپنے بہن کی نکاح کے وقت ایک اچھی خاصی رقم اپنے والد کے حوالے کی تھی، وہ رقم مجھے ملنی چاہیے۔ اور بہت سارے لوگ جب والد کا انتقال ہو جاتا ہے اپنی بہنوں کی شادیاں کرتے ہیں تو وہ اس کا احسان جتا کر اپنے بہنوں کو اپنے والد کی پراپرٹی میں سے کچھ بھی نہیں دیتے ہیں۔ اس طریقے سے بہت سارے سینکڑوں واقعات موجود ہیں، اور آج بھی ہوتا رہتا ہے کہ جو
حاکم ہے، گھر کے اندر جو زبردست طاقتور ہے، وہ اپنا مال زیادہ لے لیتا ہے، اپنا حق زیادہ لے لیتا ہے اور دوسرے کو محروم کر دیتا ہے، چاہے اس کی وجہ سے آپس میں کتنی بھی بول چال بند ہو جائے، تعلقات خراب ہو جائیں، ان سب کی فکر نہیں ہوتی ہے۔ دراصل اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دنیا کے مال و دولت کو سب کچھ سمجھ لیا ہے، دنیا کے مال و دولت کو سب کچھ سمجھ لیا ہے، اور پھر ہم نے آخرت میں اللہ رب العزت کے جو عذابات ہیں ان سے ہم نے نظر کو ہٹا لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اگر کسی نے ظلماً ناحق کسی کی ایک بالی زمین بھی ہڑپ کر لی ہے تو کل قیامت کے دن اس کو 7 زمین کے طوق پہنائے جائیں گے۔ اتنی سخت وعید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یتیموں کا مال ہڑپ کر لینے والوں کے متعلق فرمایا ہے کہ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، کہ بلا شبہ وہ لوگ جو یتیموں کا مال ناحق ظلم کرتے ہوئے کھا لیتے ہیں، یاد رکھیے وہ لوگ اپنے پیٹ کے اندر آگ بھر رہے ہیں، آگ کو کھا رہے ہیں، اور ان قریب ان لوگوں کو بہت بڑا عذاب ہوگا، اور عذاب کی کیفیت یہ ہوگی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، ان قریب وہ جہنم کے اندر داخل کیے جائیں گے۔ اتنا سخت عذاب اللہ کے رسول اللہ رب العزت نے ہمیں بتلایا ہے کہ ہم نے یتیموں کا مال اگر ہڑپ کر لیے ہیں۔ اسی طریقے سے تقسیم میراث کے وقت اگر ہمارے چھوٹے بھائی ہیں، نابالغ ہیں، تو ان کے مال کو ان کی اجازت کے ساتھ بھی لینا ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ اور عام طور پر ہم کیا کرتے ہیں، جیسے ہی انتقال ہو جاتا ہے تو میت کے چھوڑے ہوئے مال سے جو رشتہ دار ہمارے گھروں میں آئے ہوئے ہوتے ہیں انہی کی ضیافت میں ہم وہ پیسہ لگا دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ برسی، چہلم اور جتنے یہ رسومات ہیں، ان رسومات کے اندر ہم اپنا ذاتی پیسہ نہیں بلکہ میت کا چھوڑا ہوا پیسہ استعمال کرتے ہیں، اس کی بھی قطعاً اجازت نہیں ہے، جب تک کہ تمام ایسے وارثین جو بالغ ہوں اور ان کی رضامندی حاصل ہوں، ان کی رضامندی کے بغیر ہم ان پیسوں کا استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر وارثین میں نابالغ ہیں تو نابالغ اگرچہ کہ اجازت دے، چونکہ اس کے اوپر شریعت کے احکامات کا وہ ابھی مکلف نہیں ہوا ہے، شریعت کے احکامات اس پر ابھی لاگو نہیں ہوئے ہیں، تو اس لیے اس کی اجازت کا بھی اعتبار نہیں ہے۔ اس اعتبار سے اب ہم دیکھیں کہ آج کل تقسیم میراث کے سلسلے میں جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں واضح طور پر جو ہمیں ہدایتیں دی ہے، اس سلسلے میں میڈیا نے عورتوں کا جو اکیرا حصہ اور مرد کا جو دوہرا حصہ ہے اس پر ایک ہوا بنا کر لوگوں کو ایسا باور کرانے کی کوشش کی گئی کہ اسلام نے عورت کے اوپر سراسر ظلم کیا ہے۔ حالانکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے عورت کے 4 روپ ہوتے ہیں، 4 جگہوں پر وہ پرورش پاتی ہے۔ سب سے پہلے جب اس کی ولادت ہوتی ہے تو اللہ رب العزت نے اس کے خرچے کی ذمہ داری کس پر عائد کی ہے؟ اس کے والد پر لگائی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے والد کو نہ صرف اپنی لڑکی کی نگہداشت کرنے کی تلقین فرمائی بلکہ فرمایا کہ جس کی یہاں 3 لڑکیاں ہوں اور ان نے تینوں لڑکیوں کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے، اچھا کھلایا ہے، اچھا پلایا ہے، اچھا پہنایا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے جو ہے ان لڑکیوں کی بہترین تعلیم و تربیت کی ہے اور اس کے بعد اس کا نکاح کیا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس حسن سلوک کی وجہ سے جنت کے اندر داخل ہوگا۔ جب یہی لڑکی جب بیوی کا روپ ڈھال لیتی ہے تو اللہ رب العزت نے اس کے خرچے کی ذمہ داری، اس کی پرورش کی ذمہ داری اس کے شوہر پر عائد کی ہے۔ اگر ابھی لڑکی ہیں، والد کا انتقال ہو گیا ہے، ابھی اس کا نکاح نہیں ہوا ہے، تو اس کی پرورش کی ذمہ داری اس کے بھائیوں کے اوپر ڈالی ہے۔ بھائی نہیں ہے تو چچا ہے، دادا ہے، اور اس طریقے سے اللہ رب العزت نے ان کے اوپر جو ہے اس کی پرورش کی ذمہ داری ڈالی ہے۔ جب یہ ماں بن جاتی ہے اور اس کے شوہر نہیں ہے تو اس کی پرورش کی ذمہ داری اس کے بچوں پر ڈالی ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے عورت کو کہیں مکلف نہیں بنایا ہے کہ وہ دوسروں کا بوجھ اٹھائے۔ جب یہ بات آپ کے سمجھ میں آ گئی ہے تو آپ یہ معلوم کیجئے کہ جب عورت کو خرچ کرنا ہی نہیں ہے پھر اس کے باوجود اللہ رب العزت نے اس کو ایک گہرا حصہ دے رہے ہیں، تو اب یہ اس کے اوپر ظلم ہے یا عدل ہے؟
یہ تو یقیناً عدل ہے۔ اگر لڑکوں کو دوہرا دیا جا رہا ہے تو دوہرا دینے کے بعد بھی اس کے اوپر خرچ کرنے کی ذمہ داری بھی ڈال رہے ہیں۔ کہیں وہ بیوی کے اوپر خرچ کر رہا ہے، کہیں ماں کے اوپر خرچ کر رہا ہے، کہیں بہن کے اوپر خرچ کر رہا ہے، کہیں بیٹی کے اوپر خرچ کر رہا ہے، تو چاروں کے خرچ کی ذمہ داری جب اللہ رب العزت نے لڑکے پر ڈالی ہے اور اس کو مل رہا کیا؟ دوہرا مل رہا ہے۔ تو اس اعتبار سے اللہ رب العزت کا جو بنایا ہوا قانون ہے وہ ہمارے عین عقل کے مطابق ہیں، اور یہ بھی اللہ رب العزت نے عدل کے ساتھ یہ قانون رکھا ہے، اس میں عورت کے اوپر ذرا برابر بھی زیادتی نہیں کی ہے۔ اسی طریقے سے بعض مرتبہ تقسیم میراث کے سلسلے میں لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ وہ اعتراض کیا ہے کہ جب شریعت کے اندر یہ قانون ہے اقرب کے ہوتے ہوئے ابعد محروم ہو جاتا ہے۔ مثلا زید کا انتقال ہوا، زید کا انتقال ہونے کے بعد اس کے وارثین میں اس کا باپ بھی موجود ہے اور اس کا دادا بھی موجود ہے۔ تو جب باپ موجود ہیں تو دادا خود بخود محروم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے زید کا انتقال ہوا اور زید کے انتقال کے بعد اس کے وارثین میں بیٹا بھی ہے، پوتا بھی ہے، بیٹا بھی موجود ہے اور پوتا بھی موجود ہے۔ تو اب وراثت کا قانون یہ ہے کہ اقرب کے ہوتے ہوئے، قریب کے ہوتے ہوئے بعید جو ہے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ تو اب بیٹے کی موجودگی کی وجہ سے پوتا خود بخود ساقط ہو جاتا ہے، پوتا ساقط ہو جاتا ہے۔ اب لوگ اعتراض کرتے ہیں، اعتراض یہ کرتے ہیں کہ پوتا جو ہے یہاں پر کمزور ہوتا ہے۔ ایک تو بعض مرتبہ زید کا انتقال ہوا، اس کے کئی لڑکے تھے، اس میں سے ایک لڑکے کا انتقال ہو گیا، اس کی کچھ اولاد رہ گئی۔ اب دادا کا انتقال ہو رہا ہے تو اس پوتے کو بھی نہیں ملے گا، اور چونکہ اس کے والد کا جو ہے دادا کی حیات میں انتقال ہو گیا تھا، اس لیے اس کو بھی نہیں ملتا ہے۔ تو یہ ظلم ہو رہا ہے، اس طریقے سے تعبیر کرنے لگتے ہیں۔ بالکل ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر جہاں بہت ساری ہدایتیں دی ہیں، ان ہدایتوں کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا ہے کہ تقسیم میراث کے وقت وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى، تقسیم میراث کے وقت کوئی رشتہ دار اور اسی طریقے سے یتامہ مسکین حاضر ہو جائیں، تو اب ایسی صورت میں سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم ان میں سے اپنا کچھ رقم یا اپنا کچھ ترکہ جو ہے جو آپ کو مل رہا ہے، ان میں سے کچھ ان کو بطور تحفے کے دے دیا کرو، تبرعاً دے دیا کرو۔ یہ اللہ رب العزت نے ان کی دل جوئی کے لیے فرمایا ہے۔ اگر وہ اپنا حق مطالبہ کرتے ہیں، چونکہ ان کا حق بنتا نہیں ہے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ ان سے نرمی کے ساتھ بات چیت کرو، ان کو بتلاؤ کہ یہ تمہارا حق نہیں ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے ہمیں ہدایت دی ہے، اگرچہ کہ ہمارے اوپر فرض نہیں کیا ہے، لیکن چونکہ وہ رشتہ دار ہیں اور تم جو مال کے مالک بن رہے ہو، وہ مال اللہ رب العزت نے فری میں تمہیں اس کا مالک بنایا ہے، تم نے اس کے اوپر کوئی محنت نہیں کی ہے، تو اس سلسلے میں تمہارے لیے تبرعاً ہی صحیح، صدقے کے طور پر یہی صحیح کہ تم ان رشتہ داروں کو جو تقسیم میراث کے وقت حاضر ہو گئے ہیں، ان کو کچھ نہ کچھ دے دیا کرو۔ یہ اللہ رب العزت کی جانب سے ہدایت ہے۔ یہ ہدایت ہمارے اوپر فرض نہیں کی گئی ہے، بلکہ یہ ایک نفل ہے، صدقے کے طور پر ہے، تبرعاً ہے، گفٹ کے طور پر ہے، جو کچھ دینا چاہتے ہیں دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے معاشرے میں بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے والد کوئی کاروبار کرتے ہیں، ان کاروبار میں بڑے بھائی جو ہے ہاتھ بٹانے لگتے ہیں اور اس کاروبار کے اندر وہ ترقی دینے لگتے ہیں۔ جب والد کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس پر وہی بھائی قابض ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی ہمارے معاشرے کے اندر بہت ہوتا ہے۔ اس میں یاد رکھیے، جو والد کا حصہ ہے وہ والد کا حصہ تمام وارثین کا مشترک ہے، اس کی تقسیم عمل میں لائی جائے گی۔ ہاں تم نے والد کا ہاتھ بٹایا ہے اگر، تو ایسی صورت میں جتنا آپ کا مال ہے اتنا الگ کر لیا جا سکتا ہے۔ اس کو مثال کے طور پر یوں سمجھیے کہ والد کا ایک گھر تھا، اس کی تقسیم عمل میں نہیں آئی تھی، اور ان کا انتقال ہونے کے بعد اس کی تقسیم عمل میں نہیں آئی تھی۔ ان میں سے ایک لڑکے نے اس کے اوپر جو ہے ایک اور فلور تعمیر کر لیا ہے۔ چونکہ اب اس مال کی تقسیم عمل میں لائی جانی چاہیے تھی، نہیں لائی گئی ہے، انہوں نے بنا لیا ہے، تو انہوں نے جتنا بنایا ہے اس کا حصہ الگ کر لیا جائے گا، اور جتنا حصہ والد چھوڑ کر گئے ہیں
اتنے حصے پر تقسیم عمل میں لائی جائے گی۔ دیکھا جائے گا کہ اگر وہ سیکنڈ فلور بن چکا ہے یا فرسٹ فلور ہو چکا ہے، والد نے گراؤنڈ فلور چھوڑ کر گئے تھے، تو گراؤنڈ فلور کا جتنا حصہ مارکیٹ میں اس کی قیمت ہے اس کو الگ کر لیا جائے گا، اور فرسٹ فلور کو ملانے کے بعد اس کی جو قیمت مارکیٹ میں بن رہی ہے ان کو الگ کر لیا جائے گا، اور پھر دونوں ملا کر چونکہ بیچا جا رہا ہے تو ایسی صورت میں فرسٹ فلور کا جتنا حصہ بنتا ہے وہ بھائی کے حوالے کر دیا جائے گا۔ تو یہ جو تقسیم ہے اگر ہم شریعت کے مطابق کریں گے تو انشاءاللہ بہت سارے جھگڑے نزاعات ختم ہوں گے، اور اس کے علاوہ ہم اپنے بہنوں کو صحیح طور پر ان کا حق ادا کرنے والے ہوں گے۔ اگر ہم نے بہنوں کا حق اگر مار لیا ہے تو یاد رکھیے ایک نہ ایک دن ہمارا بھی انتقال ہونا ہے، ہم کو بھی اس دنیا سے جانا ہے، اور اس کے بعد پھر آخرت میں جو پکڑ ہے وہ یہاں سے کئی گنا زیادہ ہے۔ اور اللہ رب العزت نے تو ہمیں بہت زیادہ آگاہی فرمائی ہے، خاص طور پر یتیموں کا مال لے لینے والوں پر اللہ رب العزت نے بہت سخت گرفت فرمائی ہے۔ کہیں فرمایا وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، تم لوگ میراث کا مال جو ہے کھا لیتے ہو، اور وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور مال سے بے انتہا محبت کرنے لگتے ہو۔ یہ مال دنیاوی خواہشات ہیں، دنیاوی اسباب ہیں، اس کے اوپر نہیں پڑنا چاہیے، بلکہ ہمیں اللہ رب العزت اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں ان تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے۔ خاص طور پر ہم اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اور اس کے علاوہ جو مظلوم معنی زندگی گزارتے ہیں ایسے لوگوں کو خاص طور پر ہم ہیلپ کرنے کی کوشش کریں، اور خاص طور پر اپنے والد کی پراپرٹی یا اپنے دادا کی پراپرٹی جس میں پھپھوؤں کو یا اسی طریقے سے اپنی بہنوں کو وغیرہ کو اگر میراث نہیں ملی ہے تو اس کو شریعت کے مطابق ان کا حصہ دلانے کی سعی کرے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات مسائل معلوم کرنا چاہتے ہیں وہ حضرات سوالات کر سکتے ہیں، انشاءاللہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق ان کے سوالات کے جوابات دیے جائیں۔ جی کلالہ اصل میں بہنوں کا جو حصہ ہوتا ہے، بہنیں تین طرح کی ہوتی ہیں، ایک باپ شریک، ایک ماں شریک، ایک حقیقی بہن۔ تو اگر حقیقی بہنیں، اللاتی بہنیں یا اخیافی بہنیں میت کے لڑکے اگر موجود ہیں لڑکے، تو ایسی صورت میں یہ خود بخود ساقط ہو جاتی ہے، لوگوں کو حصہ نہیں ملتا۔ اگر یہ موجود نہیں ہے تو اب ایسی صورت میں اگر ایک بہن ہے اور کوئی بھائی نہیں ہے تو اس کو نصف ملتا ہے، اور اسی طریقے سے اگر ایک سے زائد بہنیں ہیں تو ان کو ثلثان ملتا ہے، یعنی 100 میں سے 66% ان کو مل جاتا ہے۔ اور جب اخیافی بہن موجود ہے، اخیافی بہن یعنی ماں شریک بہن موجود ہے، تو ان لوگوں کو ایک اگر بہن ہے تو ان کو سدس ملے گا، 6واں حصہ، اور اگر ایک سے زائد ہے تو سدس ملے گا۔ قرآن مجید میں کلالہ کے سلسلے میں یہ فرمایا گیا ہے کہ لڑکا یعنی اخیافی بھائی اور اخیافی بہن جو دونوں ہیں ان کو آپس میں جیسے للذکر مثل حظ الانثیین ہیں وہ ان کے درمیان نہیں ہوں گے، یعنی وہاں پر استحقاق کے سلسلے میں دونوں برابر ہوں۔ اخیافی بھائی اور اخیافی بہن میت کے چھوڑے ہوئے مال کے اندر برابر شریک ہوں گے، اگر محروم ہو رہے ہیں تو دونوں محروم ہوں گے، اگر مل رہا ہے تو ان کو برابر حصہ ملے گا۔ جیسے اولاد ہے، لڑکا اگر لڑکے کو دوہرا ملتا ہے تو لڑکی کو اکھیرا ملتا ہے، وہاں پر ان کو ایسا نہیں ملے گا، ان کو جو ہے اکھیرا ہی ملے گا، جیسے لڑکی کو برابر ملے گا ان کو بھی برابر ملے گا، اسی کا مطلب۔ کیا بولے مسئلہ سننے نہیں؟
دیکھیے اصل میں جب اولاد نہیں رہتی ہے تو جو میراث کی تقسیم ہوتی ہے وہ بہت دور تک جاتی ہے. اب اگر ان کے والد موجود ہیں تو والد جو ہے اسبا ہو جاتے ہیں. والد کے ساتھ ساتھ والد اگر موجود ہے تو بہنوں کو نہیں ملتا، بہنوں کو نہیں ملتا. ماں اگر موجود ہے تو ماں کو 6واں حصہ ملتا ہے. بیٹیاں تو نہیں ہے بولے لا والد ہے بولے نا. والد موجود تھے، مرحوم کے والد موجود ہیں؟ کوئی بھی نہیں ہے. اچھا تو بھائیوں کو ڈبل ملے گا، بہنوں کو ایک مل جائے گا. جب بہنوں کو ایک دوست ایک زمین خرید ہے ان کے والد صاحب کے نام رجسٹرڈ تھی. وہ باہر سے آنے کے بعد میراث کی تقسیم ہوتی ہے اور جو پیسے سے خریدتے ہیں. نہیں، والد کو انہوں پیسہ گفٹ کرے تھے یا انہوں خود نہیں کیونکہ وہ موجود ہے والد نے اپنے نام رجسٹری کر دیا اور وہ آنے کے بعد ان کے حوالے کر دیا. میراث کی تقسیم ہوتی ہے اور خریدے ان کے نام. اصل میں کیا ہے، ہم والد کے جب تک کفالت میں رہتے ہیں تو ہم اتنا پیسہ کماتے لا کے والد کے حوالے کرتے ہیں. اگر وہی نیت تھی تو پھر وہ تقسیم میں برابر تقسیم ہوگی، میراث میں تقسیم ہوگی. اگر ایسا نہیں تھا بلکہ ہم والد کو یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی وہ میری ہی جائیداد ہے، آپ اس میں سے جو ہے نکالیے